ناظرین محترم، آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے لگے انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی حضور کے نام پہ قربان کر دی، اور جناب غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک، حنین، تبوک، ہر غزوے میں شامل رہے اور کریم آقا علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، حضور کے قدموں میں جڑے رہے۔ اور وہ موقع بھی آیا کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ حبشہ کی طرف اور وہاں جا کے سکون کی زندگی بسر کرو، لیکن یہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں، اور یہ حضور کی غلامی میں سرکار کے قدموں سے چمٹے رہے۔ یہ عظیم صحابی رسول جن کا آج ہم ذکر کریں گے، یہ سیدنا عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا حسین ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم، وہ ہستی جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج بھی ذکر بڑا پیارا ہے اور ہر روز ذکر بڑا پیارا ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ قربان کر دی اور ہر غزوہ میں ساتھ رہے، میں چاہوں گا کہ ان کا قبول اسلام اور کس طرح انہوں نے اذیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر سرکار کے ساتھ جاری رکھا اور حضور کی بارگاہ سے جنت کی خوشخبری انہوں نے پائی۔ بسم اللہ۔ حامدہ و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ذکر تو ان ہستیوں کا اللہ کرے کہ جاری و ساری رہے اور ہم کرتے رہیں، آمین۔ ہمیں یہ اعزاز ملتا رہے، شرف نصیب ہوتا رہے۔ عندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، بے شک بے شک۔ صالحین کا جب ذکر کیا جائے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ اللہ اکبر، واہ 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 مفتی صاحب کیا کہنے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کا تذکرہ حرز جاں اور ورد زباں بنائیں، واہ واہ مفتی صاحب کیا بات ہے، اور سبحان اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے کارنامے بتائیں، جی، ان کے سامنے ان کا تذکرہ بار بار کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، واہ 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 واہ، ہماری تاریخ کیا ہے، واہ 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 ہمارے بڑے کون تھے، واہ واہ، ہمارے اسلاف کیسے، ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ واہ واہ واہ، حضرت علامہ نے کہا نا جی، کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اللہ، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اقبال کہتے ہیں نوجوان مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنی اس بیزی لائف میں سے چند لمحات، چند گھڑیاں، چند دقیقے، چند ساعتیں نکال کر ذرا اپنی تاریخ کو بھی جاننے کی کوشش کیا کر۔ تو ذکر آپ نے کہا نا کہ ذکر ہمیشہ ہی بڑا حسین ہوتا ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، جہاں تک اس ہستی کے تعارف کا تذکرہ ہے جن کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع شریف میں تشریف فرما تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کے جرمٹ میں، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد یوں بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا چاند کے گرد ہالے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کان علی رؤوسہم الطیر، بے شک، سروں کو جھکا کے بیٹھتے تھے اللہ اکبر، جیسے سروں کے اوپر پرندے بٹھا دیے گئے۔ جی، کیا کیفیت، کیا منظر۔ عروہ بن مسعود جب آیا تھا، واہ 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 مفتی صاحب، کیا میرا ذہن بھی ادھر ہی جا رہا تھا۔ اس نے جو منظر کشی کی تھی اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا، باقی تو بہت طویل وہ ہم نے کئی بار، اس میں ایک جملہ یہ تھا وما یحدون الیہ النظر تعظیم اللہ، تعظیم اللہ، جی جی، کہا کہ غلامان رسول عربی کی تم کیا بات کرتے ہو اور دربار رسالت کی کیا بات کرتے ہو، کہا کیسے کمپیر کرو گے، کمپیرزن ہو ہی نہیں سکتا۔
کہا کہ میں کیا کہتے ہیں کیسر کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں۔ ایسے؟ لیکن یہ منظر، یہ کیفیت، یہ ماحول میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھوڑے ہی ہیں، جی مفتی صاحب، صرف بادشاہ تھوڑے ہی ہیں۔ کہا کہ وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ غلامان مصطفیٰ نظریں پھاڑ پھاڑ کے آقا کی زیارت نہیں کرتے، وما یحدون الیہ النظر، تیز نظریں نہیں کرتے ان کی طرف، تعظیم اللہ، اللہ اکبر، اللہ ادب اور تعظیم کے پیش نظر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جنت البقیع شریف میں، روز حشر، روز حساب، روز جزا، روز قیامت، روز محشر، روز محشر، صحیح، وہاں کی باتیں، کیفیات بیان ہو رہی۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے انہیں حکمت بری بات ہے۔ تو بات کرتے کرتے جب حشر کے میدان کی بات ہوئی تو میرے آقا نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، فرمایا جس قبرستان میں ہم بیٹھے ہیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس قبرستان میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی طلب، تڑپ، جستجو، تمنا، آرزو، خواہش، شوق، اشتیاق، لگن، وابستگی، کیا سیکھتے تھے اور کس حوالے سے ہر وقت ان کی ہوتی تھی جستجو۔ تو ایک صاحب، حضور کے صحابی، بڑے اشتیاق سے اور معصومیت سے فوراً بولے، یا رسول اللہ مہربانی کیجئے نا، دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں، ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ واہ واہ، تو میرے آقا نے فرمایا ہاں تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 کو پہچانتے ہیں، واہ 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 واہ، کوئی یہ جو محمل مبہم بات نہیں تھی، وگرنہ تو 70,000 کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دعا کریں کہ میں، فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو، واہ واہ واہ، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، ایک ایک کو واہ، جانتے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، تو وہ فوراً فرط عقیدت، فرط محبت سے بے خود ہو گئے اور ان کی زبان پر تحمید اور تعلیل کہتے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرے لگانے لگے، نعرہ مستانہ، نعرہ مستانہ بلند واہ کیا۔ واہ واہ، اب جب دیکھا نا انہوں نے تو ایک شخص اور بولے اور انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سابا کا بہا اکاشا، اکاشا، واہ واہ واہ، واہ واہ، مفتی صاحب، فرمایا اب تم سے اکاشا اس معاملے میں سبقت سب لے قدرے گئے گیا، ہیں، واہ واہ واہ، تم ٹھہرو اور کسی اور موقع کا انتظار کرو۔ جی، تو بعد میں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ جملہ یہ فرمایا یہ ضرب المثل بن گیا۔ ایسے ہی، کوئی بندہ بھی کسی معاملے میں، نیکی کے معاملے میں دوسرے سے آگے نکل جاتا تھا تو حالانکہ وہاں وہ کوئی اور ہوتے تھے، دونوں پیچھے رہنے والا بھی اور آگے نکلنے والا بھی، آگے نکلنے والے کے بارے میں وہ کہتے تھے سابقہ کا بہا اکاشا، واہ واہ واہ، ضرب المثل بن گئے۔ یہ ہستی جو ضرب المثل بن گئے، واہ واہ، جنہوں نے آگے بڑھ کر حضور سے جنت لے لی، صحیح، جن کے لیے میرے آقا نے مجدہ جاں فضا سنا دیا، واہ واہ واہ، یہ ہیں محسن بن حرسان کے لخت جگر اور قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کی شاخ، بنو غنم بن دودان کے چشم و چراغ، ابو محسن حضرت جی، عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ واہ عنہ، واہ واہ، یہ آپ کا تعارف ہے۔